پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا جو طریقہ ہے یہ جمہوری نظام کا طریقہ ہے، یعنی ہمارے ملک میں چونکہ جو نظام رائج ہے وہ جمہوری نظام ہے، اس کا ایک حصہ الیکشن کا بھی ہے۔ الیکشن چاہے وہ بلدیاتی ہو جیسے کہ آپ کا ہے، یا وہ بڑی سطح کے اوپر ہو یا اس سے اونچی سطح کے اوپر ہو، اس کا ایک طریقہ ہے الیکشن۔ یہ کروانے کے بعد میں کسی امیدوار کو منتخب کیا جاتا ہے، فلاں فلاں، سب کو معلوم ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمہوری نظام حکومت میں الیکشن میں ووٹ جو ڈالا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو ووٹ دینے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ملک کا شہری ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، اور یہ ایک باعزت شہری ہے۔ چنانچہ ایک عمر ہو جاتی ہے تو اس کا ووٹر لسٹ میں نام آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے موجودہ حالات کے پیش نظر کہ ان کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو جائے۔ سب سے پہلی کوشش، جب جو حکومت کا قانون ہے اس قانون کے مطابق جب عمر ہو جائے کسی بھی بالغ شخص کی، فوراً اولاً اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہونا چاہیے اور صحیح نام درج ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے بحیثیت شہری۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام آنے کے بعد میں جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے شرعی لحاظ سے؟ علماء نے ووٹ کی جو حیثیتیں بیان کی ہیں تو وہ تین ہو سکتی ہیں۔ ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ ووٹ گواہی ہے۔ گواہی مطلب یہ ہوتا ہے گواہی کا کہ ووٹ ڈالنے والا گویا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس شخص کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ بالکل صحیح آدمی ہے میرے نزدیک، اور میں اس کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے اپنے شہر کا، اپنے محلے کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ گویا یہ گواہی دیتا ہے وہ آدمی ووٹ ڈال کر کے۔ اگر ووٹ کی یہ حیثیت ہے کہ ووٹ گواہی ہے تو پھر یہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اگر تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، گواہی تو اس معاملے میں منع نہ کرو گے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہی دینے والوں کو جب بلایا جائے کہ آؤ گواہی دو، منع نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ووٹ گواہی ہے، شہادت ہے، تو بہت سے لوگ جو الیکشن میں ووٹ ہی نہیں ڈالتے، ڈال سکتے ہیں، ووٹ ہی نہیں ڈالتے تو وہ غلط کرتے ہیں، چونکہ اس کی حیثیت گواہی کی ہے اور آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت بھی ہے بہت زیادہ۔ اس لیے اپنا ووٹ ضرور استعمال کرنا چاہیے شرعی لحاظ سے بھی۔ سیاسی لحاظ سے تو میں بات کر ہی نہیں رہا یہاں بیٹھ کے، وہ جگہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم گواہ ہو تو اپنی گواہی چھپاؤ مت۔ اگر ضرورت پڑے آپ کے گواہی نہ دینے سے سامنے والے کا نقصان ہو سکتا ہو تو گواہی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ لہذا اگر ووٹ گواہی ہے تو اس کا ڈالنا ضروری ہے، بغیر عذر شرعی کے اس کا ترک مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ووٹ گواہی ٹھہرا تو اس کے لیے پیسے لینا،
اتنے پیسے دے دو ہم تمہیں ووٹ دیں گے. جائز نہیں ہے بالکل, یہ رشوت ہے, یہ تو حرام ہو جائے گا. جو کینڈیڈیٹ رشوت دیتے ہیں یا ووٹ ڈالنے کے پیسے لیتے ہیں ووٹر, میں نے عرض کیا کہ اس کی حیثیت شرعی لحاظ سے گواہی جیسی ہے, تو اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کی ایک پائی لینا بھی رشوت ہے. آپ اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر اپنا دین برباد نہ کریں, اپنا ایمان خراب نہ کریں. رشوت تو سری حرام ہے, دونوں, رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی, دونوں کے دونوں مستحق لعنت کے ہیں. اسی طریقے سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں باقاعدہ وہ ان کی طرف سے الیکشن کے موقع پر دعوتوں کا سلسلہ بڑا لمبا چلتا ہے, دعوتیں چل رہی ہیں اور لوگ آ کر کے کھا رہے ہیں. بظاہر اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, ووٹروں کو لبھانا. تو اس کھانے میں اگرچہ ظاہر سی بات ہے کھلانے والے کی نیت کا دار و مدار ہے. عام طور پر ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری چائے پانی کا سلسلہ چل رہا ہے یا دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے ذریعے سے ہم ووٹروں کو لبھائیں. چنانچہ پہ لاکھوں روپیہ بہایا جاتا ہے. احتیاط سے کہہ رہا ہوں, لاکھ, اب تو کروڑ تک بات پہنچ رہی ہے الیکشن کے موقع پر جو ہوتا ہے. اس لیے اس نیت سے دعوت کھلانا یا اس نیت سے ووٹروں کا دعوت میں شرکت کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر یہ سری رشوت نہ ہو, رشوت کا شبہ ضرور ہے اس میں, اور جیسے گناہ سے بچنا ہے تو گناہ کے شبے سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے نہ تو نقد لیں, نہ دعوتیں کھائیں, نہ شرکت کریں اس میں. جو ہوتی ہیں سبھائیں لگتی ہیں ان میں یہ سب جو چیزیں چلتی ہیں. ایک حیثیت تو ووٹ کی یہ ہے گواہی, دوسری حیثیت آپ کے ووٹ کی سفارش. سفارش کا مطلب یہ ہے آپ ووٹ ڈال کر کے یہ سفارش کرتے ہو گویا حکومت سے کہ یہ جو بندہ ہے سامنے والا جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں, یہ میری نگاہ میں ٹھیک آدمی ہے, ملک اور ملت کا اور عوام کے مفاد کا خیال رکھنے والا ہے, کرپٹ نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے, لہذا اس کو کامیاب کیا جائے. یہ مطلب ہوتا ہے. سفارش بھی ایک دینی ذمہ داری ہے. قرآن میں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, جو کوئی بری سفارش کرے گا کسی کے لیے غلط طریقے پر, گناہ میں وہ بھی شریک ہوگا. آپ نے کسی کی سفارش کی, سفارش کی بنیاد پر آپ کوئی عہدہ اس کو مل گیا, بعد میں چل کر کے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو چونکہ آپ نے اس کی سفارش کی تھی اچھا سمجھتے ہوئے, انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر بعد میں اس نے کوئی غلط کام کیا تو گویا آپ کا بھی اس میں حصہ ہے. آپ نے اس کو وہاں تک پہنچایا کیوں ہے کہ اس کے اندر غلط کام کرنے کی ہمت پیدا ہو رہی ہے. دوسری حیثیت ووٹ کی یہ ہے. تیسری حیثیت ووٹ کی وکالت کی ہے. وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ووٹ ڈال کر کے سامنے والے کینڈیڈیٹ کو, اگر وہ کام کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہو, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ووٹ ڈال کر کے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے. تیسری ذمہ داری ہے وکالت. اور وکیل بھی جو ہے نا صحیح آدمی کو بنانا چاہیے, غلط آدمی کو نہیں. اس لیے پہلی بات اپنے ووٹ کی قدر و قیمت سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا کوئی دنیاوی کام نہیں ہے, محض ایک شرعی ذمہ داری ہے, خاص طور سے ہمارے ملک میں یا اس جیسے ملکوں میں. ووٹ یا تو آپ کی طرف سے گواہی ہے, گواہی کو چھپانا, گواہی کا غلط استعمال کرنا یا اس پہ اجرت لینا, پیسے لینا, سب ناجائز ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش کی بھی ہے. سفارش بھی آپ کسی معتبر آدمی کیجئے جب کرنی ہے تو. تیسری حیثیت وکالت کی ہے, یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے, کام ہے, اپنی طرف سے میں کام کروا رہا ہوں فلاں آدمی سے, تو جو کام آپ کے لیے کرنا جائز ہے اس کے لیے بھی, جو آپ کے لیے ناجائز ہے اس کے لیے بھی ناجائز ہے.
ان تمام تفصیلات کی روشنی میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہمارا تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرعی لحاظ سے آپ اس کینڈیڈیٹ کو چنیے جو آپ کی اجتماعی جو فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں، ان کا خیال رکھتا ہو. اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ میرے محلے کا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ میری برادری کا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ میرا باپ ہے یا یہ میرا چچا ہے یا میرے پڑوسی ہے. اس بنیاد پہ آپ کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، پھر یہ خیانت ہو جائے گی. آپ اپنی دانش کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق یہ دیکھیں کہ سامنے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ کتنا ایماندار ہے، اپنی ملک اور ملت کا اور مسلمانوں کا وہ کتنا فائدہ کر رہا ہے. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کرنے والے بنو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی ولو علی انفسکم، خود تمہارے خلاف جا رہی ہے. ووٹ اگر گواہی ہے تو اگرچہ وہ ہمارے خلاف ہی پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والا صحیح ہے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے شہر کو، اس کو دیجیے آپ، چاہے آپ کو کبھی اس نے سلامی نہ کیا ہو، آپ نے کبھی اس کی ایک کپ چائے بھی نہ پی ہو. ابی الوالدین، چاہے وہ گواہی تمہارے باپ والدین کے خلاف پڑ رہی ہو، ابی الاقربین. اور بنیادی اعتبار سے کسی بھی شخص کے اندر، خاص طور سے اگر وہ اس طریقے کا کام کرتا ہے، تو دو صفت ہونی ضروری ہے، القوی الامین. قرآن کریم میں ہے 20 پارے میں، بہترین مزدور جس کو آپ مزدوری پر رکھیں، کام پہ لگائیں، وہ ہے جس کے اندر دو صفت ہوں، القوی، طاقتور ہو، پاورفل ہو، کر سکتا ہو کام. دوسرا الامین، امانت دار ہو، کرپٹ نہ ہو، کرپشن میں مبتلا نہ ہو، رشوت کا لین دین نہ کرتا ہو، پیسے لے کر کے کام نہ کرتا ہو، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو کہ یہ میری ذمہ داری، یہ کام کرنا، محلے والوں نے، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، ان کی خدمت کرنا اپنے لیے وہ سعادت سمجھتا ہو. یہ کوئی شریعت کی نگاہ میں کسی عہدے کا حصول آسان نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جن لوگوں کے پاس عہدہ نہیں ہوتا شریعت کی نگاہ میں وہ بڑے فائدے میں ہیں. اسلام کا اور دوسرے مذاہب کا یہ بنیادی فرق ہے. دوسرے مذاہب میں اگر کسی پوسٹ پر آپ پہنچ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، یہاں پر اگر آپ کسی پوسٹ پر پہنچو گے تو ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی. وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جس پر آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. اسلامی اور شرعی نقطۂ نگاہ سے کسی عہدے کا حصول ایک کانٹوں بھری چیز ہے. اگر آپ نے اپنی اس پاور کا، اپنے اس عہدے کا، اپنے اس مرتبے کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ ماخوذ ہوں گے. اس لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے ووٹ کر دو، بلکہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو میں کیا کر سکتا ہوں بستی والوں کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے جو ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو. یہ ضروری ہے. بہرحال تو یہ ووٹ کی حیثیتیں ہیں شرعی لحاظ سے. کس کینڈیڈیٹ کو دینا ہے اس کی صفات بھی ہم نے بتا دی ہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے کس بنیاد پر آپ ووٹ کر رہے ہو، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، منہ دیکھ کر کے یا کچھ لے کر کے، یہ سب غلط طریقہ ہے. ایک امانت ہے، امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کا ووٹ امانت ہے، اس کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے. مصیبت یہی ہے ہمارے اجتماعی کاموں میں، مسلمانوں کی تنزلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو اس میں اپنے مفاد کو ہم زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، قوم کے مفاد کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اجتماعی ایسے موقع پر اپنے مفاد کی، اپنے فائدے کی قربانی دے کر کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے؟ چاہے